ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا یا اللہ میں ساری کائنات دا بادشاہ ہاں تے میرا رزق اس تے رکھے آئی کہ میں ٹوکریاں بنا کے بیچا ان جو بادشاہ ہاں اس ذہن چ خیال آیا تے ٹوکریاں بنا کے شام نو بیچن ٹورے سارا دن ٹوکریاں بیچ دے رہے ایک ٹوکری بھی نہ بکی گھر آئے فاقہ کیتا کھان لے کچھ نہیں اگلے دن ٹوکریاں بنا کے پھر بیچن ٹورے کوئی ٹوکری نہ بکی پھر آ کے فاقہ کیتا کوئی کھان نو چیز نہیں تیسرے دن پھر ٹوکریاں بیچن واسطے گئی کوئی ٹوکری نہ بکی فاقے نہ تیسرا دن آیا تے آسمان والوے کے نہ تے رو پہ تے عرض کی تھی یا اللہ بھوک نے تنگ کیتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا تو تے کہندہ سا میرا ٹوکریاں تے رزق رکھے آئی فرمایا بیچ کے وکھا کہ میں ہی نہ چاہما تے ٹوکری بھی نہیں وک دی میں ہی نہ چاہما تے ٹوکری تے وک دی نہیں اے دا مطلب ہے کہ گل تیری محنت ہے نہیں گل دے فضل تے وے اور نہ چاہے تے ٹوکری بھی نہیں وک دی تو سارا دن ریڑی تے بیٹھا رہے تیرا فروٹ ہی نہ وکے تیرے نال دی ریڑی دا سارا ہی وک جاوے اے دا مطلب ہے گل او دے فضل تے مک دیئے تیری محنت تے نہیں گل او دے فضل تے بے او نہ چاہے تے سکیاں نہ بلن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
رمضان المبارک دا مقدس اور رب کائنات دیاں برکتاں والا دن جمعۃ المبارک جسے چلا کریم نے سانو اپنے گھر چ بیٹھنا نصیب فرمایا، اس مالک کائنات دا بے شمار شکر کہ رب العزت نے زندگی چ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں بہاراں وکھنیاں اور انہی رحمتاں نو سمیٹن دا اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا۔ آخری عشرہ دوزخ تو آزادی دا عشرہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی امت دے واسطے دوزخ تو آزادی دا پروانہ عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دے اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب دے غلامہ دا رزق مزید وسیع فرما دے دے۔ اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رزق حلال دے متعلق ادھا حصول اور ادھی برکت اور ادھی فضیلت قرآن اور حدیث دے مطابق، تاکہ ہر انسان جڑا رزق دی تلاش چے ان اپنا رزق صرف صاف ہی نہیں بلکہ قرآن کے اندر کنو پاک بھی رکھنا چاہیے۔ تو رزق حلال دے متعلق اج میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب تعالیٰ نے بار بار رزق، رازق اور حلال الطیب رزق دا ذکر ارشاد فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت چبی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ارشاد فرمایا کھاؤ اس رزق وچوں جڑا اللہ نے تو انہوں طیب رزق عطا فرمائے۔ فرمایا وشکروا للہ، پھر اللہ دا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اللہ دی عبادت کر دیو۔ ایمان والے نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اس رزق چو کھاؤ جڑا اللہ نے تو انہوں طیب اور پاک رزق عطا فرمائے۔ اور رزق کھاؤں تو بعد فرمایا وشکروا للہ، پھر اس رب دا شکر بھی ادا کرو جن نے تو انہوں رزق عطا فرمایا۔ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ کریم نے اس مضمون نو مختلف طریقے نال بیان فرمایا۔ کدھر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین دے اتے کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں کہ جدہ رزق اللہ دے ذمہ نہ ہوئے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جاندہ ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے کون کتھے پہ واسد ہے انہوں رزق پیجنا ہے۔ اللہ فرماتا اللہ جاندہ ہے کہ اس انسان دا رزق انہوں کس مقام سے لے جائے اور اس انسان نو اتھے میں رزق پہنچانا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کلن فی کتاب مبین، اور فرمایا کہ اس کتاب دے اندر درجے جڑی بڑی روشن کتابیں یعنی لوح محفوظ دے اندر۔ اج انسان نو بار بار ڈاکٹر حکماء اور سائنسدان کہندے نے کہ انسان نو اپنا رزق بڑا صاف رکھنا چاہیے۔ تسی غیر ملکہ میں جا کے ویکھو انہاں دا رزق بڑا صاف ہوندا ہے، لیبارٹری چیک کیتا جاندا ہے کہ کیا یہ رزق کھان دے قابل ہے یا نہیں، ادھے کو جراثیم تے نہیں۔ انہوں کہندے نے کہ ہاتھ دھو کے کھاؤ، اپنا جسم بھی صاف کرو، اپنے دند صاف کرو تاکہ کوئی جراثیم تو ہاڑے جسم دے اندر نہ چلا جائے، اپنے کھانے نو صاف رکھو۔ پر قرآن کی کہندہ ہے اللہ فرماندہ صرف صاف ہی نہ ہوئے، پاک بھی ہوئے، پاک بھی ہوئے تیرا رزق۔ گرامی قدر حضرات انہاں دا رزق صاف تے ہے پر پاک نہیں۔ خالق کی چاہتا ہے کہ ایمان والیا تیرا رزق صاف بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے، کیونکہ رزق نے تیرے جسم نو پالنا ہے، پر جدو وہ پاک ہوئے گا پھر وہ تیری روح نو بھی پالے گا۔ انسان جسم اور روح دا مرکب ہے، انسان جسم پالن واسطے تے ظاہری خوراک دی ضرورت ہے،
مگر یہ روح نو زندہ رکھن واسطے اس رزق دا پاک ہونا بڑا ضروری ہے. اگر غلط رزق کھاوے گا، حرام دے رستے دا آن والا رزق کھاوے گا تو دی روح بیمار ہو جائے گی، جسم سے پل جائے گا مگر روح بیمار ہو جائے گی. اللہ فرماندہ جدو تیرا پاک رستے جو رزق آوے گا تو تیرا جسم بھی تندرست، تیری روح بھی شفا یاب ہوئے گی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام انہاں تے اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی. تورات دے اندر رب نے فرمایا جڑا اے پرواہ نہیں نہ کردہ کہ میرا رزق کس رستے جو آ رہے ہیں، حرام رستہ ہے کہ حلال رستہ ہے، جڑا اس چیز دی پرواہ نہ کرے کہ میرا رزق کس رستے جو آ رہے ہیں، فرمایا رب بھی پرواہ نہیں کردہ کہ اس کس رستے جو دوزخ چ جا رہے ہیں. اس گل دی رب بھی پرواہ نہیں پھر کردہ. اج ساڈا حال ہے کہ بس رزق آنا چاہیے کسی رستے چو بھی آ جائے. اسی کسی نو دا لگا کے اپنا رزق کما لئیے، جھوٹ بول کے رزق کما لئیے، کسی نو فریب لگا کے اپنا رزق کما لئیے. اللہ نے رزق تے تینوں دینا ہے پر یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ تو انہوں کس رستے چو کما رہے ہیں. انسان سمجھ دے کہ ہورے میں دا نہ لگایا، ہورے میں اے فریب نہ کیتا، میں جھوٹ نہ بولیا تے میں دے رزق چ کمی ہو جائے گی، میں نو تھوڑا پہنچے گا. پر یاد رکھیا جے انسان دا رزق نو انج تلاش کر دے جی میں دی موت نو تلاش کر دیئے. جی میں انسان اپنی موت تو دوڑ نہیں سکتا، انج اللہ نے دے مقدر چھے جڑا رزق لکھ دیتا ہے نا او دے تک پہنچ کے روے گا. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے بندے نے عرض کی تھی، حضور اگر اللہ نے میرے مقدر چھے رزق لکھ دیتا ہے اور وہ میں نے پہنچنا ہے کہ اگر میں ہی انہوں وصول نہ کرنا چاہواں، میں کھانا ہی نہ چاہواں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کیویں بچے گا؟ کہنے لگا میں اپنے دروازے نو بند کر لواں گا، میں کمرے چ بند ہو جاواں گا، تالا لگا دیواں گا، پھر رب میرا رزق میں نو کیویں پہنچاوے گا؟ مولا علی المرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رزق تقسیم کرنا کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے؟ انہیں آکھیا میکائیل دی. تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح نکالنا کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے؟ انہیں آکھیا اسرائیل دی. فرمایا دس اس کمرے چ تینوں موت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا او تے ہر جگہ آ سکتی ہے. فرمایا پھر جیڑے رستے چو اسرائیل آ سکتا نا اتھو میکائیل بھی آ سکتا ہے. فرمایا تیرا رزق رب نے تیرے تک پہنچا دینا ہے. انسان دا رزق نو ان تلاش کر دے جی میں دی موت نو تلاش کر دیئے. تو گرامی قدر حضرات رزق تے پہنچ کے رہنا جو مقدر چ لکھ دیتا گیا. فیصلہ میں تے تساں خود کرنا ہے کہ اسی اپنے رزق نو کس رستے چ لے کے آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نو قسم اس رب دی جدے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جسم جڑا حرام دے رزق تے پلے ہے، بلکہ میرے کریم نے فرمایا اس رب دی قسم ہے جدی قدرت دے قبضے دے اندر محمد دی جان ہے. فرمایا جدے جسم دے اندر ایک حرام دا لقمہ چلا جائے، فرمایا 40 دن تک اللہ اس بندے دی دعا قبول نہیں کردا. اور بعد روایات جو میں پڑھیا کہ صرف دعا ہی نہیں، اللہ دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کردا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 40 درہم دا کپڑا خریدے، یعنی اج دے حساب نہ تسی لگا لو 2 4 5 10 ہزار دا بندہ کپڑا خریدے تے اس 10 ہزار دے اندر صرف ایک پیسہ، 1 روپیہ نہیں، صرف ایک پیسہ حرام دا ہوئے. فرمایا او لباس پہن کے جتنی دیر اس لباس سے چروے گا اس لباس دے اندر کیتی ہوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. یعنی 1000 روپے دا کپڑا خریدیا مگر وہ ایک پیسہ صرف حرام دے. فرمایا وہ کپڑا پہن کے دی عبادت قبول نہیں.
یعنی صرف تیرے جسم دے اندر لکمہ جڑا گیا او دی ہی نہیں، تیرے تن دے اتے جڑا کپڑا پہنے آئے او دی بھی پرواہ کر کہ کدرے اے حرام دے رستے تو نہیں آ رہا۔ رب نو تیرا رزق اتنا پاک چاہی دے، اللہ آپ بھی پاک ہے، وہ چاہتا کہ مومن ہر لحظہ پاک رہے، ہر لمحہ پاک رہے۔ انسان عبادت کرے مگر عبادت کر دیا انہوں خیال نہ رہے کہ میرے پیٹ جڑا لکمہ ہے وہ حلال دے رستے چو آیا کہ حرام دے رستے چو آیا، وہ دی عبادت انہوں کس طرح ذوق دے سکتی ہے۔ آج نوجوانت حسین چون خیال آوے گا آسی صاحب میں نو کیویں پتہ لگے گا میرا رزق جڑا آ رہے ہو کس رستے تو آ رہے ہے، میں کیویں محسوس کراں گا کہ میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ تو صوفیاء نے ایدہ بھی طریقہ دسے ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ جے رزق کھا کے تیری روح تازہ ہو جائے اور تیرا اللہ دی عبادت کرنو جی کرے، سمجھ تیرا رزق اچھے رستے تو آ رہے ہے۔ تے جے رزق کھا کے تیرا رب والو دور رشتہ تعلق ہو جائے، تیرا عبادت دور دا تعلق بھی نہ رہے، تیرا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ تینوں ہر ویلے گناہ چ شامل رکھے، فرمایا پھر سمجھا تے اپنے رزق دی پرواہ کر، یقینی طور تے تیرا رزق کسے غلط رستے تو آ رہے ہیں۔ اور غوث پاک نے بڑی پیار دی بات فرمائی، آپ ارشاد فرما دینے کہ انسان دا رزق حلال او دی روح نو زندہ کر دے، انسان دا رزق حرام او دی روح نو مردہ کر دے۔ فرما دینے جڑے رزق حلال کھان والے تے جڑے رزق حرام کھان والے انہاں چ فرق ہے کہ جڑا حرام رزق کھاندا ہوئے او ٹردا پھردا بھی مردہ ہے، تے جڑا رزق حلال کھاندا ہوئے او دی قبر تے بھی دیوے بلدے ہوندے نے، او دی قبر تے بھی دیوے بلدے۔ تسی اللہ والے دے مزار تے جاندے ہو تے لنگر کھاندے ہو، 5 سٹار ہوٹل چ کھانا کھا لو، تو انہوں او لذت نہیں ملے گی جڑی داتا صاحب دال تے روٹی دی لذت ملے گی۔ کیوں؟ اتھے صاف ہے، اتھے پاک ہے۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، تھوڑا ہور اچھا بولو بولا۔ لچھے دار تقریرہ میں بڑیاں کر لیں گے، 26 سال ہو گئے میں، پر میرا دل کرتا ہے کہ ہوں جڑے میرے نوجوان میں سننا دینا، ہمیشہ میں کوشش تے ایک کیتی ہے کہ جھولی چو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے جمعہ آخری ہوئے رمضان شریف دا، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ المبارک بھی رمضان شریف دے اندر آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے جمعہ عید ہو جائے، ماشاءاللہ عید الفطر ہو جائے۔ اور میں نے انتظامیہ کہہ بھی ریسان کے اعلان بھی کریو کہ اگر اگلے جمعہ عید ہو گئی تو 8 بجے انشاءاللہ عید دی نماز پڑھی جائے گی، ورنہ پھر جمعہ الوداع اگلے جمعہ ہو جائے گا، ورنہ پھر آج ہی وداع ہوئے گا۔ تو میرا دل ہے کہ آخری اگر جمعہ ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، اس رمضان تو لے کے اگلے رمضان شریف تک یاد رہے کہ میں جڑا رزق کمانا ہے وہ کس رستے چو آنا ہے۔ پڑھا قرآن نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں اچھی سبحان اللہ کھو کہ مدینے آواز جاوے، یا اللہ جڑا ہون اچھی جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے حاجیاں نے جانا ہے، یا اللہ اس سالوں بھی اپنی امین الحاج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں آج اس جمعے دے خطبے جاگ دیں حضور دی زیارت عطا فرما۔ ہونے تھے سبحان اللہ رکھے، تھوڑا اور زور لگاؤ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پروردگار نے اپنے رسولوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، فرمایا اے
میرے رسولوں کلو من طیبات، فرمایا رزق پاک کھایا جے، اللہ دا پاک رزق کھایا جے، وعملوا صالحا، فرمایا پھر نیک دے صالح عمل کرے آج۔ اللہ نے دسیا پہلے رزق حلال کھا پھر نیک عمل کر۔ پروردگار نے قرآن دے اندر فرمایا جدو جمعہ دی نماز پڑھ لو، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پروردگار نے فرمایا جدو جمعہ دی نماز ادا کر لو، فرمایا پھر میری زمین تے پھیل جاؤ، فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا پھر اللہ دا فضل تلاش کرو۔ پتہ چلیا رب نے رزق نو اپنا فضل آکھیا، فرمایا رزق حلال اللہ دا فضل ہوندا ہے۔ پروردگار نے کدرے ارشاد فرمایا، فرمایا جدو انسان رزق حلال دی تلاش کردا ہے، پروردگار نے رزق حلال والے نو تسلی دیتی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑا تقوی اختیار کر جائے، پروردگار نے ارشاد فرمایا رب دے نکلن واسطے راہ بنا دیندا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا بندیا متقی ہو جا، پرہیزگار ہو جاؤ، فرمایا اللہ کو ڈرنے والا بن جا، فرمایا میں تینوں اتھو رزق دیواں گا جتھے تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ ارشاد فرمایا میں تینوں اتھو رزق عطا کراں گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا، انہیں میرے نبی دے نال مصافحہ کیتا، نبی کریم نے دا ہاتھ کھردرا ملیا، او دے ہاتھ چڑیاں پہ گئیاں، نبی کریم نے دا ہاتھ پکڑیا، فرمایا دس تیرا ہاتھ کھردرا کیوں ہے؟ انہیں عرض کی تھی کملی والیا میں مزدوری کرنا، فرمایا کیڑی مزدوری کرنا ہے؟ کہنے لگا جتیاں گننا، موچیاں جتیاں گننا۔ نوجوانوں میرے نبی نے دا ہاتھ چومیا، ہاتھ چوم کے فرمایا صحابہ اے او ہاتھ ہے جنہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی۔ آؤ ہاتھ ہے جنہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی۔ کیوں؟ اے رزق حلال کمانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فرض دے بعد اے فرض ہے، فرض دے بعد اے فرض پڑھنے نا جمعے دے پڑھنا ہے، کیوں؟ جمعہ فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فرض دے بعد اے فرض ہے کہ بندہ رزق حلال کمائے۔ اے جڑا تسی نوٹ دے تے لکھیا ویکھ دیو نا، رزق حلال این عبادت ہے، این عبادت ہے، حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرض دے بعد فرض ہے کہ انسان رزق حلال کماوے۔ میری ملت نوجوانوں، رسول کریم علیہ السلام نو لوگ بڑے پسند، میرے نبی دے رب نو لوگ بڑے پسند جڑے حلال رزق کماندے نے۔ تو اب انج کر کمائی کری جانا، تو اپنا ڈیوٹی کری جا، رزق دینا تیرے رب دے ذمے میں۔ اے نہ سمجھی کہ ہورے میں اج دہاڑی تے نہ گیا تے کھاواں گا کتھوں، ہورے میں آ نہ کیتا تے میں کھاواں گا کتھوں، میں کاروبار نہ کیتا میں کھاواں گا کتھوں۔ کھان دی ذمہ داری تیری نہیں، اے رب دی ہے کہ انہیں تینوں کیویں کھلانا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے، جتھے جا کے غروب ہوندا ہے، پوری کائنات دے بادشاہ سن، پر ٹوکریاں بنا کے بیچ دے سن، ٹوکریاں بنا کے۔ ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا یا اللہ میں ساری کائنات دا بادشاہ ماں تے میرا رزق اس تے رکھے آئی کہ میں ٹوکریاں بنا کے بیچا ان جو بادشاہ ماں۔ اس ذہن چ خیال آیا تے ٹوکریاں بنا کے شام نو بیچن ٹورے، سارا دن ٹوکریاں بیچ دے رہے، ایک ٹوکری بھی نہ بکی۔ گھر آئے فاقہ کیتا، کھان لے کچھ نہیں، اگلے دن ٹوکریاں بنا کے پھر بیچن ٹورے، کوئی ٹوکری نہ بکی۔ پھر آ کے فاقہ کیتا، کوئی کھان نو چیز نہیں۔
تیسرے دن پھر ٹوکریاں بیچن واسطے گئے، کوئی ٹوکری نہ بکی۔ فاقے نہ تیسرا دن آیا تے آسمان وال ویکھ کے نہ تے رو پے تے عرض کی تھی، یا اللہ بھوک نے تنگ کیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو تے کہندا سا میرا ٹوکریاں تے رزق رکھے آئی، فرمایا بیچ کے وکھا کہ میں ہی نہ چاہاں تے ٹوکری بھی نہیں وک دی، میں ہی نہ چاہاں تے ٹوکری تے وک دی نہیں۔ اے دا مطلب ہے کہ گل تیری محنت تے نہیں، گل او دے فضل تے ہے۔ اور نہ چاہے تے ٹوکری بھی نہیں وک دی تو سارا دن ریڑی تے بیٹھا رہے، تیرا فروٹ ہی نہ وکے، تیرے نال دی ریڑی دا سارا ہی وک جاوے۔ اے دا مطلب ہے گل او دے فضل تے مک دیئے، تیری محنت تے نہیں، گل او دے فضل تے بے۔ او نہ چاہے تے سکیاں نہ بلن، او چاہے تے گلیاں بال لوے، گل او دے فضل تے بے۔ مت سمجھی پر تیرا کم کیے۔ عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالی دا کم اے پانی دینا، او پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے، گلو دے فضل تے مکنی ہے۔ میری ملت نوجوانوں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، کلو وشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل نو آکھیا، فرمایا کھاؤ تے پیو، کلو وشربوا من رزق اللہ، اللہ دے رزق جو کھاؤ تے پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فرمایا تے فساد کرنے والے جو نہ ہو جاؤ۔ میری ملت نوجوانوں، اج ہر انسان دا دل کر دے کہ میرا رزق ود جائے۔ جدی 20,000 تنخواہ وہ کہندہ 30 ہو جائے، 50,000 والا کہندہ 60,000 ہو جائے، لکھ والا کہندہ 2 لکھ ہو جائے، گریڈ 17 والا کہندہ میرا گریڈ 18 ہو جائے، 18 والا چاندہ 20 ہو جائے۔ یعنی انسان ہر چیز وچ کثرت چاندہ ہے، کثرت کثیر ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ پر رب فرماندہ ہے صرف کثرت دی ضرورت نہیں، برکت دی ضرورت ہے۔ کثرت ہو رہے، برکت ہو رہے۔ انسان لکھ دی جگہ 2 کمانا شروع ہو جائے تے 50 لکھ روپے سر تے قرضہ بھی ہوئے تے او کثرت کی کرنی ہے تے کمائی 50,000 ہوئے، 40,000 وچ سارے کام بھی ہو جان تے 10,000 بچ بھی جائے، برکت تے او ہوئی نا۔ یعنی 2 لکھ کما کے اگر قرض بھی چڑھ جائے، یہ مطلب کثرت ہے، برکت نہیں۔ کئی ویلی آ کے کہندے نے کہ آسی صاحب کمائی بڑی کرنا پوری نہیں پہندی۔ کئی کہندے نے پتر یورپ ہے، اتھو میں نو پاؤنڈ بھیج رہے، باروں ڈالر آ رہے نے، پر گھر چ پوری نہیں پہندی۔ وجہ کی ہے کثرت ہے، برکت نہیں۔ تو جتھے رب کو کثرت مانگنا ہے نہ نال برکت مانگیا کر، برکت بھی مانگیا کرو۔ ہن برکت کمیں ملنی ہے، ادھے بھی کچھ کلیے نے نا اسلام نے او بھی دسے نے۔ ہر انسان چاہے گا کہ میری کمائی حلال ہے، ادھے چ برکت ہو جاوے، اللہ ادھے چ تھوڑے چی برکت پا دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے گا، آ کے رو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ دنیا میرے تے بڑی تنگ ہو گئی ہے،
یعنی شکایت کی تھی نبی پاک دی بارگاہ اپنی افلاس دی کہ میں بڑا مفلس ہو گیا، میں غریب ہو گیا، یا رسول اللہ دنیا میرے تے تنگ ہو گئی۔ کون ہے جبالی نے فرمایا کیا ہو تینوں تسبیح یاد نہیں جیڑی اللہ دے عرش اٹھاون والے فرشتے پڑھ دینے، جیڑی اللہ دا عرش اٹھاون والے فرشتے پڑھ دینے۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو تسبیح نہیں ہوں دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی نو ہونو تسبیح سکھائی، وہ تسبیح کیے۔ کونین دیوالی نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ان 100 مرتبہ روز پڑھیا کر۔ ہن تو انہوں یہ دا کلیہ دے دا ماں، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ برکت ہو جائے، برکت ہو جائے۔ ہن برکت کی میں پہنی ہے، اللہ نے قرآن مجید اندر ایک اصول بنا دیتا ہے۔ آج یہ تسبیح ہے نا، یہ وجہ تو اللہ لوگوں رزق دے دے، رزق تقسیم کرن دا وقت کیے۔ آج یہ فجر دی نماز دا ویلا ہوندہ نا، جدو فجر دی اذان ہوندی ہے اس ویلے رزق تقسیم کرنا شروع کر دیتا جاندہ ہے۔ بھائی دیگ ونڈی جاندی ہوئے، لوگ لائنہ چلا کے لیندے ہون، تے ایک بندہ ستا ہوئے، تے جدو دیگ ختم ہو جائے تے انہوں ادو جاگا ہوئے، میں نے سچی دسو محروم رہ جائے گا نا۔ تے جدو رزق وڈیا جاندہ ہے، جدو اس ویلے تو ستا ہوئے اٹھ کے شکوہ کریں جی منو کیوں نہیں جگایا، منو کیوں نہیں دیتا، وہ جھلیا قصور تے تیرا ہے۔ جدو رزق بنڈیا جا رہا سی اس ویلے تے تو آپ ستا سائے، او تے اٹھن دا ویلا سی، اوہی ویلا سی لائنے سے لگن دا، اوہی ویلا سی اپنے حصے دا رزق لیمن دا۔ رزق تقسیم کیتا جاندہ ہے، فجر دی اذان ویلے شروع کر دیتا جاندہ ہے، اس ویلے ستیا نہیں رہنا، اس ویلے کدے پڑھے نا اس ویلے۔ اور بعض صوفیاء نے تے فرمایا کہ فجر دیاں سنتا اور فرضاں دے درمیان، فجر دیاں سنتا اور فرض دے درمیان جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے، ایک باری سارے پڑھو گے میرے نال، سارے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جیڑا بندہ 100 مرتبہ صبح فجر ویلے اور فجر ویلے نہ پڑھ سکے تے سورج دے طلوع ہون تو پہلے پہلے پڑھ لوے، آؤ میں تانوں دا انعام دساں۔ اوہی بندہ جڑا میرے نبی دی بارگاہ چایا تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ دنیا میرے تے تنگ ہو گئی، تنگ ہو گئی دنیا۔ میرے نبی نے فرمایا تسبیح پڑھیا کر جڑی اللہ دے عرش دے فرشتے پڑھ دے نے۔ جڑے میرے سکھایا او بندہ گیا، چند دن دے بعد آیا تے نبی کریم نے فرمایا کی حال ہے؟ عرض کردہ کملی والے اگے کھان جوگا نہیں سی لبدا، ہن رکھن جوگی جگہ ہی نہیں لبدی، اینا ہو گیا جگہ نہیں لبدی کتھے رکھا۔ یا رسول اللہ جگہ تھوڑی ہے مال بہت ہے، جگہ تھوڑی ہو گئی مال زیادہ ہو گیا، یہ مطلب برکت ہو گئی۔ تھوڑے چی اللہ نے انہی برکت پا دیتی، وہ دے سارے کام بھی ہو گئے۔ وہ یار تیرے کو 2-4-5 لکھ روپے مہینے دا آوے پر جے تیرے تے قرضہ بھی ودہ جاوے تے پھر اس بہتے دا فائدہ کوئی نہیں، تے ہوئے تیرے کو 50,000 یا لکھ تے بل بھی ادا ہو جان، گھر دا راشن بھی مہینے دا گھر وچ ہوئے تو کو 20-30 ہزار بچ بھی جائے تے تو سوچی پہ جے کام سارے ہو گئے نے کہ جڑے پے نے انہاں دا کی کراں، کام تے سارے ہی ہو گئے نے پھر انہاں دا کی کراں۔ آئے برکت، آئے برکت۔ تو جتھے رب کو رزق حلال مانگ دیو اس رزق حلال دے اندر رب کو برکت بھی بگیا کرو کہ یا اللہ ساڑھے رزق حلال برکت عطا فرما۔ یہ تسبیح پڑھیا کرو، یہ تسبیح پڑھیا کرو۔ کولین والی دیوار کا دے اندر ایک نوجوان آیا، کملی والے دے بوئے دیکھ لوگ نے صدا دیتی، کملی والے بھوک لگی ہے، عرض کردہ کملی والے کچھ کھاؤں دے آج۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے انہوں قریب بلایا، صحابہ کی بار دا جب میں غفیر ہے، نبی کریم نے نوجوانوں فرمایا تیرے کھول کی ہے،
عرض کی تھی کملی والے میرے کول کچھ نہیں. فرمایا دس تیرے گھر دے اندر کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی سونیا میرے گھر دے اندر ٹوٹل دو چیزاں نے. ایک پھٹیا پرانا کمبل ہے, ادھا انہوں زمین تے بچھا لینا, ادھا انہوں رات نو اوپر اوڑ لینا. ایک پیالہ ہے اودے جی پانی پینا, اودے جی اپنا رزق کھانا. ایک پیالہ ایک کمبل ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ کمبل تے پیالہ لے کے آ جاؤ. وہ نوجوان پیالہ بھی لے کے آ گیا, کمبل بھی لے کے آ گیا. نبی کریم نے فرمایا کون ہے دا کمبل تے پیالہ خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی کملی والی آؤ میں ایک درہم کے اندر خریدا گا. میرے نبی نے فرمایا کوئی اور اٹھو. ایک نے عرض کی تھی کملی والے میں 2 درہم دے بدلے خریدا گا. نبی کریم نے کمبل تے پیالہ صحابی نو دے دیتا ہوں, 2 درہم لے کے اس نوجوان نو دیتے. فرمایا جاؤ 1 درہم دے نال کھانا بنا کے اپنے گھر والے بچے نو کھلا کے آؤ. 1 درہم دی کلاڑی خرید کے لے کے آؤ. اور نوجوان چلا گیا. تھوڑی دیر دے بعد ایک کلہاڑی لے کے آیا. نبی کریم نے ایک لکڑی دا دستہ بنا کے اس کلاڑی دے اندر دستہ اپنے عبداللہ والے ہاتھا نہ ٹھوکے آؤ. فرمایا جا جنگل جو لکڑیاں کٹ کے مدینے دے بازار وچ بیچی جا. فرمایا 15 دن مینوں نظری نہ ہویا وی, 15 دن دے بعد میری بارگاہ دے اندر آویں. نوجوانوں چلا گیا. 15 دن دے بعد آیا. او دے کندھے دے نال کلہاڑی لٹک رہی ہے, سر دے تے لکڑیاں دا گٹھا ہے. میرے نبی نے فرمایا 10 کی حال ہے؟ اپنی جیب وچ 10 درہم نکالے. کہنے لگا کملی والے 10 درہم دا مالک ہو گیا. فرمایا 5 درہم دا کھانا بنا کے اپنے بچوں نو کھلا کے آؤ. جڑے 5 بچ جان فرمایا انہاں دی انویسٹمنٹ کر, لکڑیاں بیچیا کر. نوجوانوں بیلا گزردا جا رہا. ایک دن آیا میرے نبی نے دیکھا بڑا خوشحال ہے. میرے نبی نے فرمایا 10 کی حال ہے؟ کہندا کہ منگدا سا ہن وڈدا. کہنے لگا اگے منگدا سا ہن ونڈدا وا. جے او منگتا بن کے تلی کرن آیا سی تو میرے نبی نے انہوں 2-4 روپے دے دے چل جا. پر نہیں, میرے نبی نے دا نفسیاتی علاج کیتا. ایک نو نہیں پالیا, میرے نبی پورا ٹبر ہی پال دیتا. فرمایا جا مزدوری کر. حضور نے انہوں کلہاڑی آپ دیتی, ویچ دستہ عبداللہ والے ہاتھاں نہ ٹھوک کے دیتا کہ برکت ہو جاوے. تو میری ملت کے نوجوانوں آئے طریقہ میرے نبی دا. حضور رزق حلال کماون و لوگاں نو ٹور دے سر. نبی پاک بازار گئے تے گندم دا ڈھیر لگیا, کنک دا ڈھیر لگیا. لوگ بولی لگا رہے منڈی وچ, گندم منڈی میرے نبی چلے گئے. اس طرح عبداللہ والا ہاتھ میرے نبی نے گندم دے اندر اس ڈھیر دے اندر ڈالیا. سرکار نو نیچے والی گندم دی نمی محسوس ہوئی, پانی والی گلی گندم. حضور نے فرمایا کی پہ کرنا ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ گندم راتی گلی ہو گئی سی. فرمایا اتے سکی تے تھلے گلی؟ فرمایا نہیں, گلی اتے کر. جڑا خریدے انہوں پتا ہوئے تیرے مال چ نقص ہے, تو نقص والا مال پہ بیچنا ہے. فرمایا گندی گندم اتے رکھ. اے دا مطلب ہے کہ جڑا اگے چنگا فروٹ تے پیچھے پیچھے ماڑا, تے چنگی دی قیمت ماڑا بھی نہ لی. تو دال آ رہے, تیرا رزق پاک نہیں رہنا, حلال نہیں رہنا. تو سمجھ رہے ہیں کہ تو انہوں دال آ رہے ہیں, تو اپنے آپنوں لا رہے ہیں. تیرا اپنا رزق گندہ ہو رہا, تیرا اپنی کمائی حلال نہیں رہنی. کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیتا کہ رزق پاک بھی ہوئے تے صاف بھی ہوئے, تاکہ تیرا جسم ہی نہ پلے تیری روح بھی پلے. تیرا عبادت کرو جی کرے تے عبادت کریں تے تیرا عبادت چ دل لگے. تیرا جی کرے کہ میں اللہ دی بارگاہ چ جھک جاواں, اشارہ رزق دا کمال ہے. اور یاد رکھو جڑا لوگ کہندے نے کہ اولاد بے ادب ہو گئی, بے ادب ہو گئی, او دی وجہ پتہ کی ہوندی ہے؟ مین وجہ صوفیاء نے جڑی بیان کیتی,
جدا رزق حرام ہوئے گا نا وہ دی اولاد بے ادب ہو جائے گی، تے جدا حلال ہوئے گا نا اور لمبی تان کے سو جا تے بے فکر ہو جا، تیری اولاد کدے تیری نافرمار نہیں ہوگے گی۔ میں نے سچی دسو کہ دیوے دے اندر بندہ تیل دی جگہ پانی ڈال دے تے دیوہ روشنی دے گا، تے جو او دی جگہ تیل پا دے تے آپ بھی جلے گا تے دوسرے نو بھی روشنی دے گا۔ بس آئی مثالے اولاد دے دیوے وچ جو پانا ہی نا اوہی بلنا ہے، مرضی تیری ہے کہ تو پانی ڈال رہے ہیں کہ اس دیوے دے اندر تیل ڈال رہے ہیں، ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے۔ میری ملت نوجوانوں اولاد نو جیویں دا رزق کھلانا جے اولاد نے تو ہاڑے نال اویں دا سلوک کرنا ہے۔ اپنی اولاداں دے شکم دے اندر کدرے حرام دا لقمہ نہ ڈالے آجے، اولاد دے پیٹ وچ حرام لقمہ نہ ڈالو، انہاں نو حلال دے طیب رزق کھلاؤ تاکہ اے نیک ہون، اللہ دے ولی بنن، حافظ قرآن بنن، عالم دین بنن، باطن بھی روشن ہوئے، ظاہر بھی روشن ہوئے۔ اپنی اولادہ دے پیڑ دے اندر رزق حرام دا ایک لقمہ بھی نہ ڈالے آجے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید احادیث دے اندر بار بار اللہ نے اس مضمون اس واسطے بیان کیتا کہ ایمان والا اپنے رزق دے متعلق احتیاط کرے۔ اے جڑے اللہ دے ولی نہ جڑا ڈیریاں تے تسی جاندے ہو، بلکہ میرے نبی دی بارگاہ ایک صحابی آگے جنہ دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسی اللہ والے دے ڈیرے تے جاندے ہو تے دعا کروان دے ہو، اوہی دعا تسی کر دے ہو قبول نہیں ہوندی، اوہی دعا بابا کر دے قبول ہو جاندی ہے۔ کی وجہ ہے؟ رب میرا بھی ہوئی ہے، تواڈا بھی ہوئی ہے، تے بابے دا بھی ہوئی ہے، پھر میری تواڈی اوہی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ دے ولی دے ڈیرے تے جا کے اوہی دعا کریے قبول ہو جاندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ آؤ میں تو انہوں ایدہ سوکھا جا قلیہ دے جاما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کو لائے تے آکے عرض کر دیں یا رسول اللہ منوں کو قلیہ دیو کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاما، جیڑی دعا کرا اوہی قبول ہو جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزق حلال کھایا کر، رب تیری دعاواں قبول کرے گا۔ سوکھا جا کلیہ اپنے لباں دے قریب جدو لقمہ لے آمیں تے انہوں ایک باری سوچ لیا کر اے لقمہ جڑا میرے اندر چلے آئے اے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر تے حلال ہے تو انہیں جسم چا داخل کر لا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ تے میرے نبی اس نبی جی دی زبان چا رب بولے اس نبی نے کہہ دیتا کہ جد جسم چا حرام دا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک تے دی دعائی قبول نہیں ہو دی، او جڑا ایک لقمہ کھائے 40 دن ہو دی دعا نہیں قبول ہونی، تے جڑا پلے آئی حرام دے لقمہ تے ہوئے۔ میں نے سچی دسو او جڑا سود دے کاروبار کھا کے پلے آوے، جڑا رشوت دی کمائی تے وجود پلے آوے، او دیاں دعاواں کیویں قبول ہو جان، او دے دل چ سکون دی دولت رب کیویں رکھ دے وے۔ او یار میں تے تو گندے برتن چ رزق نہیں رکھ دے، کھانا نہیں رکھ دے، لیکن دا وجود ہی پلید ہوئے، جدی باطن پلید ہو جائے، رب دے وچ اپنی روحانیت کیویں رکھے، رب اپنا نور اس برتن چ کیویں رکھے، جڑا ہے ہی پلید ہے، جڑا اندر رزق حرام جاندا ہوئے، اس انسان دی دعا کیویں قبول ہوئے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈی دعاواں قبول ہو جان، اپنے وجود نو رزق حلال نہ پالیا کرو۔ صوفی آپ فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی دے دیو، دو چیزاں دی گارنٹی، ایک عقل حلال یعنی کہ تیرا کھانا حلال ہوئے، تے ایک صدق مقال، تیرے لباں سے جو نکلے جو لفظ بولیں وہ سچ ہوئے، یعنی اندر بھی پاک جاوے باہر بھی پاک آوے، جا تو ولی ہے، ولی ہے۔ ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دے تے دوسرا حرام کھانا چھوڑ دے، تیرے ولی ہون چ شک ہی کوئی نہیں۔ جڑی دعا کریں گا اللہ قبول کر لے گا، تیرے
اندر بھی حلال جاوے تیرے لبا چ جو باہر نکلے وہ بھی سچا ہوئے جھوٹ بولن تے پابندی لگا دیو بالکل مذاق وچ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیو تے اپنے جسم دے اندر رزق حلال ڈالیا کرو جاؤ دعاواں قبول ہون گیاں جو اپنے رب کو منگے گئے رب ہو سکتا تیرے منگن دا بھی تینوں محتاج نہ کرے رب تیرے منگن تو پہلے تینوں عطا کر دے وے مولا علی نماز پڑھن گئے اونٹنی تو اترے ایک بندہ کھلوتا فرمایا میری اونٹنی دا خیال رکھی میں نماز پڑھ کے آیا توجہ ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی علامہ اقبال نے فرمایا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میری ملت دے نوجوانوں مولا علی نے بندے نو فرمایا میں نماز پڑھ چلیاں تے ذرا خیال رکھی میری اونٹنی دا اتنا فرما کے اندر گئے تے نماز پڑھ کے تے بیٹھے دعا کر دیا خیال آیا انہیں میں نے وقت دیتا ہے میری اونٹنی دا خیال رکھے ہے انہوں میں 2 درہم دیواں گا باہر نکلیا نا تے انہوں 2 درہم دیواں گا مولا علی باہر آئے تے اونٹنی تے اوتھے یہ بندہ کوئی نہیں آپ نے غور کیتا تے او جڑی اونٹنی دی مہار سی نا اور رسی او بندہ مہار اتار کے لے گیا چوری کر کے لے گیا مولا علی المرتضی شیر خدا گھر آئے تھے اپنے غلام نو بلایا غلام نو 2 درہم اوہی دیتے جڑے انہوں دینے سن دے کے فرمایا جا نوی مہار خرید کے لیا او غلام مہار خریدن گیا نا کہ اوہی بندہ جڑا مہار چوری کر کے گیا سی وہ مہار پہ بیچے مولا علی دے غلام نے انہوں نے کہا مہار کنے دی انہوں نے کہا 2 درہم دی 2 درہم انہوں دیتے مہار خرید کے غلام جدو گھر لے آئے تے مولا علی نے دیتی نا تے مولا علی نے بھی کہا تے مہار اوئی مولا علی سمجھ گئے تے فرمان لگے جھلیا میں تے تینوں اوئی 2 درہم دینے سن لے بھی لینی پر پیڑے رستے چو لینی لے 2 ہی لینے پر لے برے رستے چنے فرمایا جو تھے کھلوندہ تے میں تینوں 2 ہی دینے سن پر چوری کر کے پھر کوئی 2 کمائے نہیں تو گرامی قدر حضرات انسان نے فیصلہ آپ کرنا ہے رزق تینوں ملنا ہی ملنا ہے فیصلہ تو کرنا ہے کیونکہ تو کیڑے رستے چو اپنا رزق لے رہے ہیں حلال والے یا حرام والے چو اگر باتہ کریے تو بے شمار ہیں میں آج تحقیق دفاع کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سانو سارے نو حلال رزق برکت والا آسانی نہ عطا فرمائے آسانی والے رستے جو اللہ رزق حلال دی کشادگی اور وسعت عطا فرمائے آمین و آخر